قسمت نے گر ساتھ دیا تو کیا بات شہر مدینہ جانا ہے۔ اب تبدیلی اتنی آ گئی ہے کہ آج کل تو نعت خوانی کا ماحول ہی بدل گیا ہے۔ اب تو اسٹیج پر باقاعدہ ڈانس کرنا، باقاعدہ اچھلنا کودنا، ہم لوگوں کے دور میں یہ سب نہیں۔ بزرگان دین ہوتے تھے اسٹیج پر، حضور حافظ ملت، مفتی اعظم ہند، حضور مجاہد ملت، ہاں ماشاء یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی تھیں، کسی کی جرأت نہیں تھی ادھر ادھر کرنے کی۔ اجمل صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ معیاری کلام ہوتا تو وہ دوسرے کا لکھا ہوتا، جی آپ اپنا کلام پڑھتے ہو، اس کا یہ ثبوت ہے کہ معیاری نہیں ہے۔ جلسے میں تھا، اظہری میاں تھے اور ظفر جلال پوری بھی تھا، تو اظہری میاں قبلہ جو تھے وہ نعت بہت غور سے سنتے تھے، وہ قیام گاہ پر بھی نعت سنتے تھے بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستی ویک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران اکرام اور علماء اکرام کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ شاعر بھی ہیں، استاذ الشعراء بھی ہیں اور نعت خواں کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، جو تقریباً پرانے زمانے کے قدیم شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن سے میری مراد، جن کو پوری دنیا حضرت قاری تبسم عزیزی مبارک پوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جن پر حضور حافظ ملت کا خاص فیضان ہے اور ان کے فیضان کو لے کر پوری دنیا میں انہوں نے سفر کیا۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ ہاں بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کا جو نام یہ تبسم عزیزی ہے، جی، یہ کب رکھا گیا اور کیا یہ تخلص ہے؟ یہ سن 1983 میں جب بمبئی سے واپس آیا، جی اس کے پہلے سے میں شاعری کرتا تھا لیکن مستقل نہیں کرتا تھا، جی اور سن 1983 سے میں مستقل شعر و شاعری میں آ گیا۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ کیا تخلص رکھوں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے رائے دیا، مشورہ دیا کہ یہ رکھ لو، وہ رکھ لو، لیکن میری نظر گئی میرے نام پر۔ جی میرا نام ہے محمد اسماعیل۔ اسماعیل کے معنی ہے مسکراہٹ، جی یہ سریانی زبان ہے، جی اور تبسم کے معنی بھی ہے مسکراہٹ۔ تو میں نے اپنے نام کی مناسبت سے تبسم، اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا مرید ہوں، ان کی نسبت سے میں عزیزی، تبسم عزیزی لکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے سن 1974 میں یہاں اشرفیہ میں جی شرح جامی پڑھ رہا تھا، اور میرے والد جو تھے وہ اشرفیہ کے مطبخ کے خاص فری تنخواہ نہیں، جی خادم تھے، باورچیوں کو غلہ دینا، پہنچانا، یہ کرنا وہ کرنا سب تھا۔ تو ان کو گودام میں 5 کلو کا وزن اٹھائے اور فالج مار دیا۔ اللہ۔ اب جب فالج مار دیا تو اب میں نے سوچا کہ اب پڑھائی منقطع کر کے روزی روٹی میں لگ جائیں۔ تو میں نے 75 میں قاری اسماعیل ہیں، وہ لندن والے، وہ بھی میرے ہم نام ہیں، وہ آئے، مبارک پور ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ حضرت بمبئی میں کوئی جگہ ہوگا؟ تو کہا چلیے ساتھ میں، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، 2-4 دن، 10 دن، 15 دن۔ تو میں ان کے ساتھ بمبئی چلا گیا۔ بمبئی میں کشوچا شریف کے جیلانی میاں ملے، اچھا ماشاء انہوں نے میری تلاوت سنی، میرا کچھ سوال مجھ سے کیے، بولے آپ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا پڑھاؤں گا۔ تو کہا کہ چلیے میرے ساتھ بھیونڈی دارالعلوم دیوان شاہ میں آپ کو مدرس رکھوں گا اور مسجد میں امامت دلواؤں گا۔ اچھا ماشاء تو میں چلا گیا بھیونڈی، وہیں امامت کرنے لگا، مدرسے میں پڑھانے لگا۔ سن 1980 میں پھر میں وہاں سے آ گیا مبارک پور، جی اور مبارک پور آنے کے بعد پھر وہ نعت خوانی کا اور وہ سب سلسلہ شروع ہو گیا، اور باقاعدہ میں نے شاعری کا آغاز کر دیا۔ جی۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں باقاعدہ آپ نے شاعری کا کب آغاز کیا؟
وہی قریب 82-83 میں. جی ایسے آغاز تو میں 74-75 میں نے بچوں کی ایک ٹیم بنائی تھی. یہاں عید میلاد النبی کے جلوس میں نعت خوانی کرتا تھا، محرم کے جلوس میں نوحہ پڑھتا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کچھ کلام لکھے تھے، مگر باقاعدہ شاعر نہیں تھا. باقاعدہ شاعری میں جب بمبئی سے آیا ہوں تو سن 1982 سے میں نے شروع کر دیا. اچھا. آپ کیسٹ کے دور کے شاعر ہیں، نعت خواں ہیں، تو اس دور کو جب دیکھتے ہیں آپ پیچھے مڑ کر کے اور اس دور حاضر کو دیکھتے ہیں تو کتنی تبدیلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ اب تبدیلیاں تو دیکھیے بہت آ گئی ہیں، اور یہ موبائل نے جو ہے کیسٹوں کا کاروبار بند کرا دیا، ورنہ کیسٹیں ہمارے نام پر پالی راجستھان جی وہاں میری نعت خوانی ہوئی، اور ان لوگوں نے کیسٹ بنایا، اور ایک دو نہیں لاکھوں کیسٹ انہوں نے بھیجا. ہاں، فروخت کیا، بہت زیادہ کمایا. بہرحال وہ تو ان کی قسمت کی بات تھی. جی اور ویسے تو بمبئی میں بھی کچھ کمپنی والوں نے میری نعت کیسٹ کرتی اور کیسٹ سے بیچا، اور اس کے بعد پھر میں سمجھیے کہ اب تبدیلی اتنی آ گئی ہے کہ آج کل تو نعت خوانی کا ماحول ہی بدل گیا ہے. اب تو اسٹیج پر باقاعدہ ڈانس کرنا، باقاعدہ اچھلنا کودنا. ہم لوگوں کے دور میں یہ سب نہیں. بزرگان دین ہوتے تھے اسٹیج پر، حضور حافظ ملت، مفتی اعظم ہند، حضور مجاہد ملت، یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی تھیں. کسی کی جرأت نہیں تھی ادھر ادھر کرنے کی. اگر کوئی بھی تھوڑی سی بیعت بھی کرتا تھا اس کو فوراً بیٹھا دیتے تھے. بہرحال اب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آج کا ماحول تو دیکھ کر کے بس رونا آتا ہے. ہاں. حضور حافظ ملت کے ساتھ آپ نے کتنی مرتبہ جلسوں میں شرکت کی؟ اب یاد تو نہیں ہے، قریب سمجھیے کہ 70 سے لے کے 74 تک میں میلا شریف میں اور جلسوں میں بستی، گونڈا، الہ آباد اور کلکتہ تک کا میں نے سفر حضور حافظ ملت کے ساتھ کیا. تو وہ پہلی بار کب آپ کی ملاقات ہوئی کہ حضور حافظ ملت جانے کی آپ نعت خوانی کرتے ہیں؟ پہلی بار وہ ایک مبارک پور میں میلا شریف کی محفل تھی، اس میں حضور حافظ ملت کی تقریر تھی. میرے ایک ساتھی تھے مولانا محمد اسلم غازی پوری، جی جو چشمہ رحمت کے پرنسپل تھے، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے حضور حافظ ملت کی تقریر ہے وہاں. تو میں نے کہا چلو. تو میں وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ارے نعت پڑھیے ایک آدھ. کہا ارے مجمع ہے نہیں، کیا پڑھوں میں. تھوڑی دیر میں حضور حافظ ملت تشریف لائے. میں نے کہا حضرت آ گئے ہیں، آپ چل کے پڑھو. جی تو کہا کہ ارے تم ہی کیوں نہیں جا کے پڑھتے. میں نے کہا دیکھو میں کبھی محفل میں نعت نہیں پڑھا ہوں، بس میں اشرفیہ میں جمعرات کو جو ہوتی ہے اس میں نے نعت خوانی کی ہے. کہا ارے جاؤ جاؤ پڑھو، اگر حضور حافظ ملت کی نظر ہو جائے گی تو چمک جاؤ گے. بس میں اٹھا اور گیا اور سلام کیا حضرت سے. حضرت سے میں نے کہا کہ ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ہاں بالکل پڑھو پڑھو. میں نے نعت خوانی پڑھی کی. اس کے بعد میلا شریف ختم ہو گیا، چلے آئے. دوسرے دن دوپہر میں میرے گھر دو آدمی آئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں والد صاحب ہیں. کہا بلاؤ. بلایا تو والد صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ کا کوئی لڑکا نعت پڑھتا ہے؟ کیونکہ میں اس وقت 14-15 سال کا تھا. جی تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا. تو والد صاحب میرا منہ دیکھنے لگے کیونکہ اور میرے علاوہ کوئی تھا نہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں، وہ رات میں میلا شریف میں گیا تھا، حضور حافظ ملت کی تقریر تھی، وہاں نعت پڑھا تھا. کہاں حضرت نے یہی کہا ہے کہ رات میں نعت بہت اچھی پڑھا ہے، اس کو جا کے دعوت دے دو. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور حافظ ملت نے پہلی ہی نعت سن کر کے مجھ کو اپنے دامن میں لے لیا. سبحان. اور حضور حافظ ملت کے ساتھ میں گیا. میں میلا شریف میں شرکت کی، دعوت تھی، دعوت کھایا، پھر چلا آیا. پھر 2 روز کے بعد ایک لڑکا آیا، بولا کہ حضرت بلا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. گیا تو حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت آپ نے بلایا ہے؟ بولے ہاں بلایا، بیٹھو. تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ گورکھپور چلنا ہے، بحرالعلوم مدرسے میں جی جلسہ ہے، چلو گے؟ میں نے کہا حضرت
آپ اگر کہیں گے تو پھر نہیں جاؤں گا میں، جی چلوں گا۔ تو ان کے ساتھ میں گورکھپور گیا، اور بہت وہ سفر ایسا تھا کہ اس کو اگر تفصیل سے لکھا جائے تو ایک اچھا خاصا مضمون ہو جائے گا۔ جی حضور حافظ ملت کی خرد نوازی، شفقت، پیار، محبت۔ میں مبارک پور سے نکلا، اعظم گڑھ میں بس میں بیٹھے، تو اب بس میں کچھ دیر ٹائم تھا، تو حضرت نے کہا کہ ایک آنا دیا، بولے جاؤ نمکین لے آؤ۔ میں گیا نمکین لے، بولے کھاؤ۔ میں نے کہا تھا آپ لیجیے، کہا نہیں میں تمہارے لیے لایا ہوں، تم بچے ہو، صبح صبح گھر سے نکلے ہو، ناشتہ کیے ہو کہ نہیں کیے ہو؟ تو میں کھا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آنا اور دیے، بولے اور لے آؤ، تو اور لے کے آیا میں۔ پھر حضرت نے اس میں سے آدھا کھایا اور آدھا مجھ کو دے دیا۔ یہ ان کی خرد نوازی تھی، شفقت۔ بے شک۔ اور اس کے بعد میں گورکھپور گیا جلسے میں، جلسے کے دوسرے روز مجھ سے حضرت کہنے لگے کہ آپ مبارک پور جاؤ گے کہ میرے ساتھ چلو گے؟ میں جاؤں گا باسی۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو ہم لوگ گئے روڈ ویز، تو اس وقت ہڑتال، جی اب بسیں مل نہیں رہی تھی، 4-5 بج گئے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیے، وہاں سے ٹرین پکڑ لیجیے۔ تو میں نے حضرت سے آگے کہا کہ چلیے ٹرین سے چلا جائے گا، جی ٹھیک ہے۔ تو گئے ٹرین پر۔ اب وہ ہڑتال ہونے کی وجہ سے اتنی بھیڑ تھی کہ کھڑکی پر جمع غفیر کم سے کم سینکڑوں آدمی تھے۔ مجھ کو حضرت نے 5 روپیہ دیا، بولے کہ جاؤ ٹکٹ لے آؤ۔ میں نے کہا حضرت اتنی بھیڑ ہے میں کہاں جاؤں گا؟ کہا رے جاؤ کوشش کرو۔ میں گیا، دھکا وکا کھا کر کے واپس آ گیا۔ میں نے کہا حضرت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا دیوار کی جڑ سے لگ کے جاؤ۔ جی یہ ٹریننگ تھی ان کی۔ جی جی تو دیوار کی جڑ سے لگ کر کے گیا، 2 منٹ میں پہنچ گیا کھڑکی پر۔ اس کے بعد ٹکٹ لے کے آیا، ٹکٹ لے کے پھر پلیٹ فارم پر گاڑی آئی، اب اس پر چڑھنے کی بھیڑ۔ تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ چلو۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ چلیے آئے۔ کہا کہ نہیں میں پیچھے رہوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، چلو۔ تو میں چڑھ گیا۔ پھر اندر گئے تو ایک آدمی پہچانتا تھا حضرت کو، اڑ گیا، وہ بیٹھ گیا حضرت۔ جب حضرت قیامگاہ پر پہنچے باسی میں، تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھے، اس کے بعد پھر کھانا وانا کھایا گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھے۔ عشاء کے بعد تحصیلدار صاحب کا ملازم آیا، بولے حضرت بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت؟ کہا کہ گھر میں کڑوا تیل منگاؤ تھوڑا سا گرم کر کے، اور میرے سینے پہ مالش کر دو، درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت کیسے درد؟ بولے وہ ٹرین پر چڑھ رہا تھا تو ایک آدمی نے کہنی سے مار دیا، دھکا لگ گیا مجھ کو۔ حضرت اس وقت بتایا نہیں آپ نے۔ کہا تو اس وقت بتا کر کیا کرتا، تم بھی پریشان ہوتے، میں تو پریشان تھا ہی۔ بہرحال حضرت کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا ہے، حضرت کی دعائیں ملی ہیں، حضرت بہت کرم فرماتے تھے، بہت دعا۔ اور میرے والد صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت اسماعیل جا رہا ہے بمبئی، اس کو مدرسے ہی میں کوئی جگہ دے دیجیے۔ جبکہ میں 6 مہینے تک باورچی سنبھال چکا تھا، باورچی خانہ، مگر حضرت نے کہا کہ نہیں میں آپ کے لڑکے کو نہیں رکھوں گا، آپ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لوگ کہیں گے قربت کی وجہ سے رکھ دیے، آپ گھبرائیے مت، میں نے اسماعیل کے لیے دعا کر دیا ہے، وہ بہت آرام کی زندگی گزارے گا، اور آپ کا اللہ حافظ ہے، گھبرائیے مت۔ میں چلا گیا بمبئی۔ حضور حافظ ملت سے ایک نسبت اور مجھ کو ہے، حضور حافظ ملت کا میں شاگرد بھی ہوں، مرید بھی ہوں۔ مرقات پڑھ رہا تھا، مولانا نصیر الدین صاحب پڑھا رہے تھے۔ مولانا نصیر الدین صاحب بہت لمبی تقریر کرتے تھے، تو ہم لوگ کہیں کہ یار بہت لمبی تقریر کرتے ہیں، چلو حضرت کے پاس گئے کہ حضرت ایسا ہے کہ بہت لمبی تقریر کرتے ہیں، جو باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے اچھا جاؤ کل سے میرے یہاں آنا۔ اب جب کہ حضور حافظ ملت برسوں پہلے سے کتابیں سب نیچے والی چھوڑ چکے تھے، صرف بخاری شریف اور جلالین شریف پڑھاتے تھے، لیکن مرقات ہم لوگوں کو یہ سمجھیے کہ اپنی شاگردی میں لینا تھا، اس لیے ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے پڑھیے، تو مرقات حافظ ملت نے مجھ کو پڑھایا۔ ماشاءاللہ۔ پرانے دور میں آپ کن شعرا کو پسند کرتے تھے؟ پرانے دور میں اب شعرا تو
اجمل صاحب تھے، بیکل صاحب تھے. بیکل صاحب سے تو میرا زیادہ سابقہ نہیں پڑا، ایک دو بار بلرام پور کے انوار القرآن میں جلسے میں ملاقات رہی ہے، مگر اجمل صاحب سے بارہا ملاقات ہوئی. اور اجمل صاحب سے میں نے کہا کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھتے تو بہت اچھا ہیں لیکن آپ کا کلام جو ہے معیاری نہیں ہوتا ہے. اجمل صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ معیاری کلام ہوتا تو وہ دوسرے کا لکھا ہوتا، جی آپ اپنا کلام پڑھتے ہو، اس کا یہ ثبوت ہے کہ معیاری نہیں ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے معیاری ہو جائے گا. ماشاء یہ اجمل صاحب نے جی. ہاں بہت. اچھا، اس دور میں آپ کس نعت خواں کو سننا پسند کرتے ہیں؟ اس دور میں، دور حاضر میں. دور حاضر میں تو اب ادھر 4-5 سال سے تو جلسوں میں جانا میرا چھوٹ گیا ہے، نئے نئے نعت خواں نکلے ہیں، اب وہ یوٹیوب وغیرہ پر سن لیتا ہوں. تو اب ادھر تو ظفر جلال پوری تھے، وہ چلے گئے، جی لیکن وہ خلیل آباد میں ایک شاعر ہیں، کیا نام ہے، ابھی نئے نکلے ہیں، امیر حمزہ. امیر حمزہ. ان کا پڑھنا مجھ کو بہت پسند آتا ہے، جی بہت سنجیدگی سے پڑھتے ہیں اور بہت ادب سے پڑھتے ہیں. جی. اور باقی یہ ندیم فیضی ہیں، دلبر شاہی ہیں، یہ سب تو ڈرامہ کرتے ہیں، اچھل کود کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، بولو سبحان اللہ، ارے مصرع پڑھو، شعر پڑھو، اس کے بعد سبحان اللہ. تو آپ کا شعر اچھا ہوگا تو خود سبحان اللہ. ہم لوگ تو کبھی نہیں کہتے تھے کہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، لیکن جب ماحول بدل گیا تو ہم لوگ بھی انہیں کے ساتھ میں ہو گئے. جی ہم کو بھی ہوگا کہ ہم بھی کہہ دیتے تھے کہ بھائی بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. جی. آج کل دیکھا جاتا ہے جب کسی کی تاریخ لینی ہوتی ہے تو لوگ فون کال کر کے تاریخ لے لیتے ہیں. آپ کا وہ دور رہا ہے کہ خطوط کا دور رہا، ہاں تو کس طریقے سے خط وغیرہ آتے تھے اور کیسے تاریخ لی جاتی تھی؟ وہی خط آتا تھا، اس پر تاریخ لکھی رہتی تھی، فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں جلسہ ہے، تو ہم کو اگر منظوری دینی ہے تو ہم منظوری نامہ ان کے پتے پر بھیج دیتے تھے. جی. ہاں اس میں کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم لگتا تھا. ہاں یعنی 3-4 مہینہ پہلے تاریخ. ہاں 3-4 مہینہ پہلے تاریخ سیٹ کرتے تھے. جی. اس دور کے جو نعت خواں حضرات ہیں، کیونکہ آپ پرانے زمانے کے نعت خواں ہیں، شاعر بھی ہیں الحمدللہ، تو ان کو کچھ نصیحت دینا چاہیں کہ کس اب طریقے سے نعت خوانی کرنی چاہیے. اب ان کو نصیحت دینے کا میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ نعت پڑھتے ہو، اللہ و رسول کی خوشنودی کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ و رسول کی خوشنودی ادب کے ساتھ ملتی ہے. بے شک. بے ادبی کر کے گانے کے طرز پر، چلو گانے کے طرز پر اگر پڑھ دیا تو پڑھ دیا، لیکن جو بہت ہی گھٹیا کلام ہے گانے کے، سمریا دوریا گجریا، یہ سب جو ہے یہ سب ادب کے خلاف ہے. میں بھارت گنج ماڈا میں جلسے میں تھا، اظہری میاں تھے اور ظفر جلال پوری بھی تھا. تو اظہری میاں قبلہ جو تھے وہ نعت بہت غور سے سنتے تھے، وہ قیام گاہ پر بھی نعت سنتے تھے بیٹھے. تو وہ آئے جب اسٹیج پر بیٹھے تو 3 شاعر تھے، ایک صبور ٹانڈوی اور ایک ظفر جلال پوری، ایک میں. تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ظفر جلال پوری جو ہے وہ نعت پڑھا ہے ہندی، کہاں ہے وہ، اس کو بول دو کہ آج سے یہ دم نعت پڑھے. یہ سمریا نظریہ دوریا یہ کون سا ادب ہے؟ حضور کے در پاک کو دوریا کہتے ہو، حضور کو نگاہ پاک کو نظریہ کہتے ہو؟ یہ ادب کے خلاف ہے. اور ماشاء اللہ تبسم عزیزی صاحب بہت اچھا لکھتے بھی ہیں، بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، میری تعریف کر دی انہوں نے. جی. اور صبور ٹانڈوی نے ایک مصرع غلط پڑھا تھا، اس کو بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ اس کی اصلاح کرا لیں گے. اب اس سے جڑا ایک بہت ہی مضحکہ خیز واقعہ. جی. اس کے 2 مہینے کے بعد بنارس میں جلسہ تھا، بھارت گنج کے 2-4 لوگ آئے تھے. تو جلسے کے بعد ملے، میں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں، آپ کا نام دیکھے تو ہم لوگ رک گئے. تو میں نے کہا اب 2:30 بج رہا ہے، کہاں جائیں گے؟
کہا یہیں رہیں گے، صبح نکل جائیں گے۔ میں نے کہا چلیے میرے ساتھ مدرسے میں آرام کیجئے، صبح آرام سے ناشتہ واشتہ کر کے جائیے گا۔ جی تو جب گئے تو بستر لگ گیا، جب بستر لگ گیا تو میں لیٹ گیا، وہ بھی لیٹ گئے۔ تو اس میں سے ایک آدمی، 3 آدمی تھے وہ لوگ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھیں، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ میں نے کہا کہ ناراض ہونے کا کیا، گالی ولی دیں گے کیا؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ہے پوچھیے، نہیں ناراض ہوں۔ کہا کہ آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ آپ کی بیوی لکھتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے جی کہ مہتاب بھدوئی میرا شاگرد ہے، کیا میری بیوی اس کی استاد ہے؟ اس کا استاد میں ہوں اور اس کا ڈبل استاد ہوں۔ بھیونڈی میں تھا تو وہ اسی محلے میں رہتا تھا، کلام پاک بھی میں نے اس کو پڑھایا۔ پھر 80 میں چلا آیا، اس کے والد بھی چلے آئے۔ پھر میری ملاقات ہوئی بھدوئی کے جلسے میں، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھ کو اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ تو پھر وہ شاعری میں بھی میرا شاگرد بن گیا۔ پھر اس کو میں لے گیا بمبئی، پھر اس کو لے گیا بریلی شریف، اور ماشاء اللہ 2 ہی سال میں بہت ہی فیمس ہو گیا وہ۔ جی تو اب یہ بتائیے کہ میری بیوی ان کی استاد ہے، آپ امتحان لینا چاہتے ہو تو لے لو، مصرع دو میں ابھی لکھ کر کے بتا دوں۔ جی تو کہا کہ نہیں، وہ اصل میں نے کہا کہ میں بتا دوں کس نے کہا ہے۔ میرا ذہن فوراً بھارت گنج گیا، جی کیونکہ وہ بھارت گنج کے تھے۔ میں نے کہا کہ ظفر جلال پوری نے یہ جملہ کہا۔ کہا ارے آپ کو کیسے معلوم، ہم نے تو بتایا نہیں۔ میں نے کہا کہ بھارت گنج میں جو واقعہ ہوا تھا اس سے جل کر کے اس نے یہ کہا۔ ہاں وہ ناشتے پر ہم لوگوں نے تھوڑا سا مذاق کیا تو وہ کہنے لگا کہ ارے تبسم مزیدی کوئی شاعر ہے، وہ تو اس کی بیوی تبسم اس کی بیوی کا نام ہے۔ جی ہاں تبسم اس کی بیوی لکھتی ہے کلام اور پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ اور یہ سوال مجھ سے لندن میں بھی ایک صاحب نے کیا جی کہ حضرت آپ، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنا کلام، اپنی بیوی کا کلام پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہندوستان، کہاں لندن، کیسے سن لیا آپ نے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے یہاں جو امام لوگ ہیں وہ جودھ پور میں پڑھے ہیں، وہیں یہ سنے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کا کلام پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سنا۔ تب ایک صاحب کہنے لگے کہ اچھا آپ تبسم آپ نے کیوں تخلص رکھا؟ میں نے کہا کہ میرا نام ہے اسماعیل، اور اسماعیل کے معنی ہے مسکراہٹ، اور تبسم کے معنی بھی مسکراہٹ ہے۔ جی اس مناسبت سے میں نے، تو وہ فوراً مجھ کو گلے لگا لیے، بولے واہ۔ تو بہرحال یہ سب ظفر جلال پوری سے میں نے بعد میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ تم کیوں یہ ادھر ادھر کہہ رہے ہو کہ اس کی بیوی لکھتی ہے؟ کہا کہہ رہے وہ تو مذاق ہے۔ میں نے کہا مذاق ایک جگہ ہوتا ہے کہ 10 جگہ ہوتا ہے؟ بہت میں نے پھٹکارا اس کو۔ خیر اب وہ تو پورے ہندوستان میں ہوا پھیل گئی تھی، جی ہاں سب طالب علم مدرسے کے۔ شاعری کے حوالے سے آپ کی ایک کتاب شائع ہوئی جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، یہ کب آپ کی کتاب شائع ہوئی؟ یہ سن 1989 میں جی میرے استاد تھے ڈاکٹر ارشاد احمد جوہر مبارک پوری، انہوں نے کہا کہ ارے کچھ کلام ہو گیا ہو تو کتاب نکلوا دیجیے۔ تو میں نے کہا ہاں کلام تو ہو گیا۔ تو وہی میں نے سن 1989 میں میں نے یہ سن 1989 میں جی یہ جامع حجاز کے نام سے جی کتابچہ چھپوایا تھا۔ پھر اس کے بعد چھپوانے کا ارادہ تھا، مگر ماحول کی ابتری کی وجہ سے حوصلے سب پست ہو گئے اور ہاتھ پیر کٹ گیا، میرا پروگرام بند ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیسہ نہیں رہے گا تو کہاں سے ہم چھپائیں گے، اس لیے اب وہ حوصلہ پورا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ آپ نے لندن کا ذکر کیا، تو ہندوستان کے علاوہ کن کن ممالک میں آپ کا جانا ہوا ہے نعت خوانی کے حوالے سے؟ دیکھیے میں پہلے انگلینڈ گیا، جی اور انگلینڈ سے پھر لندن گیا، جی لندن سے پھر میں واپس آ گیا مبارک پور، جی پھر انگلینڈ واپس آیا، جی پھر انگلینڈ سے میں مبارک پور آیا۔ جی مبارک پور آنے کے بعد پھر جو ہے میں ماریشس گیا، ماریشس افریقہ ماریشس افریقہ، پھر وہاں سے 20 دن کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ جی پھر اس کے بعد تیسرا دورہ ہوا
हरारे का, जी जिम्बाब्वे, जी हरारे, और एक और मुल्क वो याद नहीं आ रहा है। बहरहाल 3-4 मुल्कों का अफ्रीका में दौरा हुआ। जी हाँ, फिर उसके बाद फिर चौथा दौरा नहीं हुआ। चौथे दौरे की बात थी तो उसमें कुछ मुनाफिकों ने जो है बदतमीज़ी कर दिया। एक लड़का लंदन में था, उसने फ़ोन पे बात होती थी तो कहता था कि मैं आपके किराए के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, और उसके बाद वो किसने उसको गुमराह कर दिया, फिर उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। जी। हाँ, राब्ता ही ख़त्म हो गया। तो ये कब की बात है कि जब आप वहाँ का सफ़र हुआ? ये असल में सन 1903 में, जी नहीं 2003 जी में, 2003 जी 2003 में मैं हज के सफ़र पे गया था, जी मैं और मेरी अहलिया। तो एक रोज़ हरम शरीफ में दारे उम्मेहानी के पास जी उलमा अहले सुन्नत बैठते थे इशा के बाद। मैं भी जाता था, वहीं बैठता था। तो वहीं बैठा हुआ था तो दो साहब आए, लंबे चौड़े, आगे मुझसे सलाम किए और मेरा हाथ चूमने लगे। मैंने कहा अरे भाई क्या कर रहे हैं? कहा अरे हजरत, हम इतने दिन से आपका नाम सुनते थे, आज पहली बार देखे हैं, हमारा दिल खुशी से, हमारा सीना फूल गया। जी बहरहाल कुछ देर बात हुई, मगर लंदन जाने आने की बात नहीं हुई। फिर वो लोग उठ करके चले गए। जी फिर हज से जब वापस मैं आया तो मुहर्रम का महीना था, मैं मुहर्रम में बम्बई रहता था। तो बम्बई गया तो अलजामियतुल अशरफिया का ऑफिस जो है घुड़ुप देव बम्बई में है, उसी में ठहरता था। जी उसमें मौलाना शाहिद रज़ा मिसबाही मेरे मामूदात साले होते हैं। जी तो एक दिन मैं आया प्रोग्राम से तो कहने लगे मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए। मैंने कहा क्या बात है भाई, इस खुशी में मिठाई खिलाएं? कह रहे बहुत खुशी है। मैंने कहा क्या है? तब उन्होंने नंबर दिया, लंदन के मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब ने उनको फ़ोन किया था और नंबर दिया कि बात कर लीजिए। मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हज़रत हम आपको बुलाना चाहते हैं, आप आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम किराया वगैरह भेज दे रहे हैं, टिकट भी भेज दे रहे हैं, और आप अपना पासपोर्ट का फ़ोटो कापी भेज दीजिए। जी बहरहाल उन लोगों ने भेज दिया। मैं दिल्ली गया एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू भी लिया, मगर वीज़ा नहीं दिया। तो मैं वापस आ गया। मैंने उसमें 10-12 प्रोग्राम मेरे छूट गए। मैं आया तो फ़ोन पर बात हुई तो मैंने कहा कि मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तो बोले आप घबराइए मत, आपका जो नुकसान हुआ है वो हम देंगे, लंदन वालों ने कहा, और आपको आना है, हम बुला के रहेंगे आपको। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस इलाके का जो एमपी था वो हफ्ते में एक दिन आता था, लोगों की फरियाद सुनता था। तो ये लोग गए उस एमपी से कहे कि ऐसी ऐसी बात है और ये आदमी हम इनको बुलाना चाहते हैं, ये एम्बेसी में गए, इनको वीज़ा नहीं मिला, तो आप एक लेटर लिख दीजिए। तो कहा कि ठीक है, मैं लेटर तो लिख दूंगा, लेकिन उनको यहाँ रोकिएगा मत। मैंने रोकेंगे नहीं, हिंदुस्तान में उनकी आमदनी इतनी है कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ज़्यादा वो हिंदुस्तान में पैसा कमाते हैं, हम किसी प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं। बोले ठीक। तब उसने लेटर लिखा, और लेटर जब लिखा तो उन लोगों ने भेज दिया एम्बेसी में, और वहाँ से एम्बेसी वाले ने भेजा दिल्ली एम्बेसी में। दिल्ली एम्बेसी वाले ने मेरे पास भेजा लेटर कि आप आइए, हम आपको वीज़ा देंगे। जी तो मैं फिर दिल्ली गया और मैंने पासपोर्ट दिया, कहा बैठ जाइए। आधे घंटे के बाद बुलाया, इस्माइल, बोले लीजिए। अरे ने कुछ पूछा ना, जब जांचा, और तो एक आदमी वहाँ खड़ा था, मुसलमान था। मैंने कहा कि ये वीज़ा, कहा कि देखें, कापी कापी देखा, कहा अरे वीज़ा तो मिल गया आपको 6 महीने का। हाँ, ये है वीज़ा, 6 महीने 6 महीने का वीज़ा। 6 महीना में आप जितनी बार जाएँ चाहें आएँ, जाएँ 10 दिन रहें फिर चले आएँ, फिर 6 महीने तक आप जा सकते हैं।
یعنی 2003 میں آپ کا دورہ ہوا. ہاں 2003 میں دورہ ہوا. میں چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارے کلام پڑھے ہیں، تو ان کلام میں سے 2-3 اشعار ہمارے ناظرین کو بھی ترنم میں سنا دیں. اب 4-5 سال ہو گئے ہیں، پڑھنے کا سب سلسلہ چھوٹ گیا ہے. بہرحال کوشش کرتا ہوں 2-3 جی شعر. عطا. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قسمت نے گر ساتھ دیا تو کیا بات. شہر مدینہ جانا ہے. انشاءاللہ. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. اور گنبد خضرا گنبد خضرا کے جلووں سے شیشے دل چمکانا ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. ہم کو مدینے جانا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوتا. دیتا ہے قرآن شہادت ہے حکم رحمان یہی. دیتا ہے قرآن شہادت ہے حکم رحمان یہی کہ تھام لے دامن تھام لے دامن میرے نبی کا خلد میں جس کو جانا ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. اور میں وہ شعر آخری میں پیش کر رہا ہوں جو شعر میرا وجدان کہتا ہے کہ مدینے جانے کا سبب بنا. سبحان. وہ شعر سن کر کے لوگوں نے بہت دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے بلا لے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے بلا لے. تو میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے. کیا بات. قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار مجھے کہ سونے دو سونے دو آرام سے اس کو یہ تو میرا دیوانہ ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. مقطع ملازم فرمائے. خوف قیامت کیوں ہو تبسم آقا کے دیوانوں کو. خوف قیامت کیوں ہو تبسم آقا کے دیوانوں کو کہ محبوب غفار کی الفت محبوب غفار کی الفت بخشش کا پروانہ ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. آخر میں ہم چلتے چلتے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے جس میں علماء شعراء پیران کرام اور جو ایسی گمنام شخصیت ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا ان کو منظر عام پر لایا جائے اور ہم جیسے متنبع کو سیکھنے کا موقع ملے. تو اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہرحال یہ پروگرام جو ہے اچھا ہے اور اس سے لوگ علماء کے تقریریں سنیں گے، نعت خوانوں کی نعتیں سنیں گے تو اس سے وہ سیکھیں گے نعت پڑھنا اور کیسے پڑھا جاتا ہے. کم سے کم پرانے شعراء جو جس طریقے سے نعت پڑھتے تھے نئے شعراء ان سے سبق لیں گے
اور انشاءاللہ اچھا راستہ نکلے گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہ تھے الحاج تبسم عزیزی صاحب قبلہ مبارک پوری، جن کو ہم اور آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً یہ اس وقت کے شاعر اور نعت خواں ہیں جس وقت حضور حافظ ملت کے سامنے، حضور مجاہد ملت کے سامنے کھڑے ہو کر جب گنگنایا کرتے تھے تو حضور حافظ ملت، مجاہد ملت دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ آج انہی سے ملنے کا موقع ملا۔ کم سے کم ہم نے حضور حافظ ملت کو نہیں دیکھا، لیکن ان نگاہوں کو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضور حافظ ملت کی زیارت کی ہے اور ان سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یقیناً ان کی کچھ خواہشات ادھوری رہ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت نے بتایا کہ 1989 میں کتاب شائع ہوئی اور کچھ اخراجات کی کمی کی وجہ سے دوسری کتاب منظر عام پر نہیں آ سکی ہے۔ لہٰذا میں اپنے دیکھنے والے فالوور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت نوازا ہے تو کم سے کم آپ حضرت الحاج تبسم عزیزی صاحب قبلہ مبارک پوری سے رابطہ فرما کر کے ان کی جو کتاب ادھوری رہ گئی ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔